ٹائمز میں خوش آمدید۔ یمن نے بالکل فرن پر آ کر اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اور اسرائیل سے ڈائریکٹ اب یمن جنگ میں آ چکا ہے۔ یمن نے آج اسرائیل پر دو بڑا حملہ کیا ہے۔ ایک اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک جہاز کو سمندر میں غرق کر دیا ہے حوثیوں نے، اور دوسرا یمن کے حوثیوں کا حملہ یہ ہے کہ 5 سے زیادہ بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے اسرائیل کے ایئرپورٹ پر، اور اسرائیل میں زبردست تباہی ہوئی ہے، اور یمن نے باضابطہ اس کا ثبوت دکھایا ہے، ویڈیو جاری کر کے ثبوت پیش کیا ہے کہ کس طرح حوثیوں کے حملے نے اسرائیل میں تباہی مچائی ہے۔ آج ہی صبح میں ایک رپورٹ کے ذریعے میں نے بتایا تھا کہ یمن کے حوثیوں نے کل باضابطہ میجک سیز جہاز کے ڈوبنے کا ویڈیو جاری کیا تھا، اور اس کے بعد یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں ریڈ سی میں ایک اور جہاز پر حملہ کیا، اور وہ جہاز بھی ڈوب گیا ہے۔ اس جہاز پر بھی لائبیریا کا پرچم لہرا رہا تھا اور یونان سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کا جہاز تھا، لیکن یہ جہاز بھی افریقہ سے آیا تھا اور اسرائیل کے حیفا پورٹ پر یہ جہاز جا رہا تھا، لیکن ریڈ سی میں ہی یمن کے حوثیوں نے اس جہاز پر حملہ کیا اور یہ پورا کا پورا جہاز بھی ڈوب گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس جہاز میں 25 افراد سوار تھے، جن میں سے کچھ کے مرنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کو یمن کے حوثیوں نے ہاسٹیج بنا لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، اور یمن کے حوثیوں کی باضابطہ ویڈیو سامنے آئی ہے، آڈیو سامنے آئی ہے، جس میں یمن کے حوثیوں نے اس جہاز پر موجود تمام اسرائیلی شہریوں سے واضح لفظوں میں کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں ماریں گے، ہم اس جہاز کو سمندر غرق کر رہے ہیں، اس جہاز کو سمندر میں ڈبو رہے ہیں، آپ کو نہ تو سمندر میں کودنا ہے نہ تو بھاگنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو شہری اس میں موجود تھے وہ ڈر گئے حوثیوں سے، کسی نے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، جو نہیں کودے وہ یمن کے حوثیوں کے ہاتھ میں آ گئے اور ان سب کو حوثیوں نے ہاسٹیج بنا لیا ہے۔ اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس گروپ کی، فریڈم فائٹرز کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ 2 دن پہلے حوثیوں نے میجک سیز جہاز کو سمندر میں غرق کر دیا تھا اور $200 ملین سے زیادہ اسرائیل کا نقصان ہوا تھا، اور اب ایک اور جہاز کو یمن کے حوثیوں نے سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ میزائل سے باضابطہ اٹیک کیا ہے۔ الجزیرہ کی آپ رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں واضح لفظوں میں ہے کہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے ایئرپورٹ پر میزائل فائر کیا ہے اور ایک جہاز بھی سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ اور یہ حملہ اس وقت میزائل کا ہوا جب ریڈ سی میں سرچ آپریشن جاری تھا۔ اسرائیل اور دنیا کی بڑی بڑی آرمی سرچ کر رہی تھی کہ کتنے لوگ غرق ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں۔ یہ جو دونوں حملہ یمن کے حوثیوں کا ہوا، اس کو ذرا سا تفصیل سے سمجھیے۔ یمن کے حوثیوں نے باضابطہ ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اور ویڈیو جاری کر کے حوثیوں نے دونوں حملے کو بتایا ہے۔ پہلے ریڈ سی میں ایک نئے جہاز کے ڈوبنے کے بارے میں بتایا کہ ایک جہاز جو بحیرہ احمر میں تھا، اور یہ جہاز افریقہ سے آیا تھا اور اسرائیل کی طرف جا رہا تھا۔ اس جہاز پر ریڈ سی میں یمن کے حوثیوں نے حملہ کیا اور اس جہاز کو سمندر میں ڈوبنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس جہاز میں جو افراد سوار تھے باضابطہ اس سے بات چیت کی یمن کے حوثیوں نے، ایک اعلان جاری کیا اور کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلش میں یمن کی نیوی بول رہی ہے اور ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کچھ سمندر میں کود گئے، کچھ کو بچایا بھی گیا، کچھ کی مردہ لاشیں نکلی ہے، اور خبر یہ ہے کہ 25 میں سے 11-12 اس وقت یمن کے جو حوثی ہیں ان کی قید میں ہیں۔ دوسرا ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ حوثیوں نے میزائل سے بھی حملہ کر دیا اسرائیل پر، اور میزائل حملے نے کافی تباہی مچائی ہے، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ جو جہاز ہے ایک الگ کمپنی کا تھا اور آگے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اس سے پہلے میزائل حملے کے بارے میں یمن کے حوثیوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور جو اوریجنل اسٹیٹمنٹ ہے یمن کے حوثیوں کا، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، یہ عربی سے ترجمہ ہے۔ تو حوثیوں کا اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی یمن کی مسلح افواج کے اعلامیہ پریس اسٹیٹمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ فلسطینی عوام اور ان کے مجاہدین کی مظلومیت کا ساتھ دینے کے لیے اور غزہ میں جاری صہیونی جارحیت اور نسل کشی کے خلاف رد عمل کے طور پر یمن کی مسلح فوج کی میزائل فورس نے ایک اہم اور کامیاب عسکری یعنی فوجی کارروائی کی ہے، ملٹری آپریشن کو انجام دیا ہے۔ یہ کارروائی مقبوضہ فلسطین یافا کے علاقے میں واقع اللد ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل ذوالفقار کے ذریعے انجام دی گئی۔ اللہ کے فضل سے ہدف کامیابی سے نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں
300 سے زائد شہروں اور بستیوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ لاکھوں صہیونی باشندے پناہ گاہوں کی طرف دوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ یمنی مسلح افواج اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اپنی عسکری صلاحیتوں کو مزید فروغ دے رہی ہے تاکہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی جد و جہد میں عملی معاونت جاری رکھ سکے۔ ہم اپنے حملوں کا دائرہ مزید وسیع کریں گے اور قابض اسرائیلی فوج اور اہم سائٹس پر تنصیبات پر میزائل حملے جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحری محاصرے یعنی نیوی کی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ یہ تمام اقدامات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک غزہ پر حملے بند نہیں ہوتے اور محاصرہ یعنی ناکہ بندی مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین آقا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یمن زندہ باد، باعزت اور خود مختار ہے۔ فتح یمن اور امت کے تمام حریت پسندوں کے لیے 15 محرم الحرام 1447 ہجری 10 جولائی 2025 عیسوی۔ تو یمن کی مسلح آرمی کا یہ جاری کردہ بیان ہے اور جس میں صاف ہے کہ یمن کی جو آرمی ہیں اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور دونوں فرنٹ پر یعنی میزائل یمن اور اسرائیل کا جو فاصلہ ہے 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے اور اتنے لمبے فاصلے سے یمن کے حوثی میزائل داغ رہے ہیں اسرائیل پر اور اسرائیل کے 300 شہروں اور بستیوں میں بیک وقت سائرن بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پورا اسرائیل ہائی الرٹ پر ہو جاتا ہے، سب لوگ بنکروں میں یا پناہ گاہوں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جگہوں پر تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیل پوری کوشش کرتا ہے تباہی کو چھپانے کی، نقصان کو بچانے کی، لیکن اس کے باوجود رپورٹ سامنے آ جاتی ہے اور اسرائیل کی میڈیا نے بھی خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ یمن کے حوثیوں نے کتنے سارے میزائل سے حملہ کیا۔ خود جو ویڈیو جاری ہوئی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 6-7 میزائل فائر کیا ہے یمن کے حوثیوں نے۔ اس کے علاوہ ریڈ سی میں جس دوسرے جہاز پر آج حملہ ہوا اس کے ڈیٹیلز ہے کہ جو جہاز تھا یہ ایٹرنیٹی سی جہاز کا نام ہے اور یہ جہاز بھی ڈوب گیا ہے۔ یہ جہاز یونان کے زیر آپریٹ اور لائبیریا کے پرچم کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ جہاز کو پیر کے دن نشانہ بنایا گیا اور منگل کو اس کا جو پورا عملہ ہے، یہ جو جہاز ہے پوری طرح سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس جہاز پر کل 25 افراد سوار تھے، 10 کو زندہ سمندر سے نکالا گیا، 4 کی ہلاکت ہو چکی ہے، 11 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان میں سے 6 افراد حوثیوں کی حراست میں بتائے جا رہے ہیں، حالانکہ کچھ رپورٹ میں یہ ہے کہ 11-12 حوثیوں کی حراست میں، یعنی جو مردہ ہے بس وہی کچھ زندہ ان لوگوں نے بچا لیا، بقیہ سبھی کے سبھی یمن کے حوثیوں کی قید میں ہیں، یمن کے حوثیوں کے پاس ہے۔ تو یمن کے حوثیوں نے دونوں فرنٹ پر اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ادھر غزہ پٹی میں جو ریزسٹنس فورسز ہے، القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ، ان کا بھی اسرائیل پر حملہ جاری ہے اور ان کے حوصلے میں، ان کی ہمت میں بھی کچھ کمی نہیں آئی ہے۔ کچھ رپورٹ ہے جو ٹیلی گرام چینل پر آئی، جیسے کہ اتوار کے دن القسام بریگیڈ نے جبالیہ شہر کے مشرقی علاقے السلام میں ایک ایسی عمارت کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی آرمی چھپی ہوئی تھی۔ حملے میں القسام بریگیڈ نے ٹی بی جی کا استعمال کیا اور اس میں کئی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور القسام بریگیڈ نے اپڈیٹ دیا جس میں یہ کہ القسام بریگیڈ کے لڑاکے جب واپس آئے محاذ سے تو انہوں نے بتایا کہ الیاسین 105 سے جو ایک قسم کی گولہ باری ہوتی ہے، ان لوگوں نے صہیونی آرمی کو حفار میں نشانہ بنایا، اس کے علاوہ ایک کے میر کفا ٹینک کو نشانہ بنایا اور یہ حملہ 6 جولائی 2025 کا تھا جس کی اپڈیٹ اب سامنے آئی ہے۔ اسی طرح القسام نے خان یونس میں بھی اسرائیل کے میر کفا ٹینکوں کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر دیا۔ القسام بریگیڈ نے بتایا کہ منگل کو جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے بالکل سینٹر میں واقع شیخ ناصر چوراہے کے قریب قابض اسرائیلی فوج کی 2 میر کفا ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ٹینک کو مقامی یاسین 105 اینٹی ٹینک میزائل سے اور دوسرے کو طاقتور تاندوم گولے سے تباہ کیا گیا۔ یہ حملہ دشمن کے دل میں لرزہ طاری کرنے اور فائٹرز کے عزم کو واضح کرنے کا عملی پیغام ہے۔ فائٹر ثابت قدم ہے، بیان سے پیچھے ہٹنے کا کوئی یعنی میدان سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ریزسٹنس گروپ کا جو حملہ ہے لگاتار جاری ہے اور یمن کے حوثیوں کا جو حملہ ہے اس نے غزہ پٹی اور فلسطینیوں کے حوصلے کو اور بڑھا دیا ہے۔ ادھر ایک اور بہت بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یونائٹڈ نیشن کی ذمہ دار ہے، ڈائریکٹر ہیں ایکسٹرنل ریلیشن کمیونیکیشن کی، اور انہوں نے غزہ پٹی کو
اوپر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ دراصل امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غزہ میں جو غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن بنایا گیا ہے وہ امدادی سامان تقسیم کر رہا ہے، انسانیت کی بحالی کے لیے غزہ پٹی میں کام کیا جا رہا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کی اس خاتون نے، اس ذمہ دار لیڈی نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو ایکسپوز کر دیا اور بتا دیا کہ غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دہشت گردی ہے، جنوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے، اور انسانیت نام کی کچھ بھی یا کوئی بھی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے۔ الجزیرہ سے انہوں نے بات چیت کی، there is nothing humanitarian or human about the so-called humanitarian city Israel officials are talking about us۔ تو کیا ان کا پورا بیان ہے؟ اردو میں دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشن RWA کی ڈائریکٹر یعنی جو ریلیف ایجنسی ہے اور جو خارجی امور ہے کمیونیکیشن اس کی جو ڈائریکٹر ہے، اس نے الجزیرہ کو بتایا کہ اس نام نہاد ہیومینٹیرین سٹی میں کچھ بھی انسانیت، انسانی ہمدردی والا نہیں ہے، جیسا کہ اسرائیلی آفیشیلز دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ دراصل فلسطینیوں کے لیے مصر کی سرحد پر بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی اور حراستی کیمپوں جیسے حالات پیدا کرنے کی تیاری ہے۔ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جبری بے دخلی پر خاموش نہیں رہ سکتے اور نہ ہی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشن کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ غزہ پٹی میں ہیومینٹیرین کے نام پر، انسانیت کے نام پر کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ غزہ پٹی کی پوری عوام کو رفح میں محدود کر دینا تاکہ یہ لوگ مصر منتقل ہو جائیں۔ یعنی منصوبہ یہ ہے غزہ پٹی کی 2 ملین کی آبادی کو غزہ سے نکالنے کا، واپس مصر بھیجنے کا، یہ ان کا پورا منصوبہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبہ کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو ایک سچائی ہے وہ سامنے آ چکی ہے، ادھر غزہ پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے، ایئر اسٹرائک جاری ہے، اور الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق آج بھی 55 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی اسرائیل کے حملے میں شہادت ہو چکی ہے۔ تمام مرنے والوں کی تعداد آفیشیل ڈیٹا کے مطابق 57,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔